یہ سب شروع ہوا تھا جب 5 دوست ارحم، وقاص، سعد، زین اور عمیر یوٹیوب پر ہارر ایڈونچر چینل چلا رہے تھے۔ انہیں سنسنی خیز ویڈیوز بنانا پسند تھا، اور اس بار ان کا ہدف تھا جنگل سیاہ۔ یہ جنگل ایک پر اسرار بند علاقہ تھا، جہاں جانے پر حکومت نے پابندی لگا رکھی تھی، مگر جو کام ممنوع ہو وہی سب سے زیادہ کشش رکھتا ہے۔ ایک پرانا دیہاتی ملا جس نے صرف ایک بات کہی: اس درخت کے نیچے جو رات گزارے اس کا خون درخت کا رزق بن جاتا ہے۔ وقاص ہنسا، خون پینے والے درخت، واقعی اگلی بار بات چڑھیلوں پر کرو۔ دیہاتی خاموش رہا، لیکن جاتے جاتے صرف ایک جملہ چھوڑ گیا: درخت کو جلانا نہیں، وہ ہر بار بدلہ لیتا ہے۔ جنگل کی فضا بوجھل، خاموش اور سانس روکے بیٹھی تھی۔ ان کے کیمپ کے قریب ہی وہ پر اسرار درخت تھا، سیاہ، خشک اور عجیب طرح سے جھکا ہوا، جیسے کسی کی طرف دیکھ رہا ہو۔ ارحم نے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہی ہے وہ درخت، لیٹس شوٹ دس ٹونائٹ۔ شوٹنگ شروع ہوئی، ویڈیو بن رہی تھی۔ سعد نے مزاحیہ انداز میں کہا: یار میں تو اسی پر سر رکھ کے سوؤں گا۔ اور وہ حقیقتاً وہیں سو گیا۔ صبح اس کا جسم ٹھنڈا، چہرہ نیلا، آنکھیں کھلی اور ناک سے بہتا خون۔ ویڈیو میں آخری چیز جو ریکارڈ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ درخت کی جڑیں سعد کے سینے پر ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ زین اور وقاص اب بھی ماننے کو تیار نہ تھے۔ ہو سکتا ہے دل کا دورہ ہو گیا ہو، درخت کو الزام دینا بے وقوفی ہے۔ مگر اگلی رات عمیر غائب ہو گیا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی آواز، بس اس کی جیکٹ اور نیچے ایک ننھا پودا جو اس کی جیکٹ سے اگ رہا تھا۔ ارحم نے زور سے کہا: ہم نے کچھ جگایا ہے، یہ درخت زندہ ہے۔ اب وقاص نے کہا: اگر ایسا ہے تو اسے جلا دیتے ہیں، ابھی۔ وقاص نے درخت پر پٹرول چھڑکا، زین نے لائٹر جلایا، آگ بھڑکی اور درخت نے چیخ ماری۔ جی ہاں، درخت نے چیخ ماری۔ زمین لرزنے لگی، درخت کی شاخیں آگ میں جلنے کے بجائے لہرانے لگیں، اور پھر ایک شاخ زین کی گردن کے اندر گھس گئی۔ وہ وہیں گر پڑا۔ وقاص پیچھے ہٹا، مگر جڑوں نے اس کے ٹخنے پکڑ لیے، اور جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ کر پیا ہو، وہ بھی تڑپ کر مر گیا۔ اب صرف ارحم بچا تھا۔ ارحم زخموں سے چور، آنکھوں میں دہشت لیے، روتا ہوا زمین پر گھسٹتا ہوا جیپ تک پہنچا، کسی طرح درخت کی حدود سے نکل آیا۔ سورج نکلا، پرندے چہچہانے لگے، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچایا، وہ 1 ہفتہ کومے میں رہا۔ جب ہوش آیا اس نے صرف ایک جملہ کہا: درخت نے سب کو پی لیا۔ کئی ماہ بعد ارحم نے خون کا درخت نامی کتاب لکھی، جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی۔ لیکن ایک رات وہ سو رہا تھا جب اس کے بستر کے نیچے سے زمین گیلی ہونے لگی۔ پانی نہیں، خون۔ اس کے تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹی جڑ نکلی، دھیرے دھیرے اس کے چہرے کی طرف رینگتی ہوئی۔ اگلی صبح ارحم زندہ تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں صرف ایک رنگ تھا، خالص سرخ۔ ارحم بچا نہیں تھا، درخت نے اسے اپنا وارث بنا لیا تھا۔ اب وہ کتاب لکھتا ہے تاکہ اور لوگ جنگل آئیں اور درخت کو تازہ خون ملتا رہے۔